یہ 1941 کی بات ہے۔ میں اس زمانے میں ہندوستان کی سابق ریاست حیدرآباد دکن کے ایک چھوٹے سے تعلقے عالمپور میں تحصیلداری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے عالمپور آئے صرف چند ہی دن ہوئے تھے، مگر میری بدنامیاں شاید مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھیں، کیونکہ جب میں اپنے نئے مستقر پر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری نشانہ بازی اور شکار کے انتہائی مہیر العقول قصے سارے محبوب نگر میں مشہور ہو چکے ہیں۔ جو بھی مجھ سے ملتا وہ کچھ اتنی عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کرتا کہ مجھے وحشت سی ہونے لگتی۔ میں نے اس عجیب و غریب فضا کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، کئی دنوں تک انتہائی خاکساری اور کسر نفسی سے بھی کام لیتا رہا، مگر لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات جب ایک بار بیٹھ جاتی ہے تو اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سلسلے میں میری کوششیں تو برابر جاری رہیں، مگر میرے ملنے جلنے والوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی زمانے میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے عالمپور آئے 2 مہینے ہوئے تھے کہ ایک روز ڈاک کے ذریعے میرے نام کلکٹر صاحب کا ایک مراسلہ ملا۔ اس مراسلے میں مجھ سے یہ خواہش کی گئی تھی کہ میں اپنی سرکاری مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر اس آدم خور چیتے کو ہلاک کرنے کی کوشش کروں جس نے تعلقہ منانور کے کئی قصبات میں بے حد ادھم اور تباہی مچا رکھی ہے۔ محبوب نگر کے تعلقے عالمپور پر تبادلے سے پہلے میں نے حیدرآباد کے سب سے زیادہ گھنے جنگلات والے ضلع عادل آباد میں تقریباً 10 برس تک مختلف سرکاری خدمات انجام دی تھیں۔ یہیں سے میرے شکار کے واقعات بھی مشہور ہوئے تھے، اور میرے بعض کرم فرماؤں نے میرے ان معمولی واقعات کو نمک مرچ لگا کر اچھی خاصی مہمات میں تبدیل کر دیا تھا۔ عادل آباد سے تبادلے کے وقت یہ بھنک بھی میرے کانوں میں پڑ چکی تھی کہ مجھے محض اس خیال سے محبوب نگر بھیجا جا رہا ہے کہ اس ضلع کے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے بے شمار چیتوں، گلداروں اور تیندوؤں سے رعایا کو جو تکلیف پہنچتی تھی اس کا میری وجہ سے کچھ سدباب ہو جائے۔ بہرحال میرے تبادلے کی وجہ چاہے کچھ ہی رہی ہو، لیکن جب کلکٹر صاحب کا مراسلہ مجھے ملا تو مجھے بھی اس غیر مصدقہ خبر پر ایمان لانا پڑا، کیونکہ اپنی ملازمت کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب کسی افسر اعلیٰ نے مجھ سے ایسی نجی اور غیر سرکاری نوعیت کی خواہش کی ہو۔ میں نے اس مراسلے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کلکٹر صاحب کو جواب میں یہ لکھ دیا کہ آج کل آبکاری کے نیلام کا زمانہ ہے، میں تعلقے سے باہر چلا جاؤں تو شاید سرکاری محصول کا نقصان ہو جائے۔ خیر، میں نے یہ جواب دے دیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد تو مراسلے کا خیال بھی میرے ذہن سے محو ہو گیا، لیکن 5-6 روز بعد ہی کلکٹر صاحب کا ایک قاصد میرے نام ان کا ایک نجی خط لے آیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں چیتے کی ہلاکت کو ہر سرکاری اور غیر سرکاری کام پر ترجیح دوں۔ اس واضح خط کے بعد تو میں بالکل مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سارے کام ترک کر کے فوراً منانور جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ منانور پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ اس چیتے نے کچھ اتنی دہشت پھیلا رکھی ہے کہ دیہاتیوں میں اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب سی داستانیں مشہور ہو گئی ہیں۔ جنگل کے اندرونی علاقے کے اکثر دیہات چیتے کے خوف سے خالی ہو چکے ہیں، اور جس گاؤں میں لوگ موجود بھی ہیں وہاں انہوں نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور زرعی کاموں تک کو ترک کر دیا ہے۔ شام میں 5 بجے ہی سے دیہات میں ایک ہو کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ چیتا اس قدر نڈر ہو چکا ہے کہ وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو رات میں گاؤں کی گلیوں تک میں آ جاتا ہے اور غصے سے دھاڑنے لگتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک ایسے ہی واقعے کے بعد کسی پنڈت نے یہ افواہ اڑا دی کہ ایک بدروح نے چیتے کا روپ دھار لیا ہے اور اب قربانی مانگ رہی ہے۔ پھر کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ قربانی کسی عورت کی دینی چاہیے، کیونکہ چیتے کے روپ میں چھپی ہوئی دیوی عورت ہی کے خون کی قربانی قبول کرتی ہے۔ اگر یہ قربانی نہ دی گئی تو دیوی کا قہر اور عذاب سارے گاؤں کو تباہ و تاراج کر دے گا۔ یہ عقیدہ جاہل دیہاتیوں کے ذہن میں کچھ اس طرح بیٹھ گیا کہ ایک رات جب چیتا بہت زیادہ دھاڑ رہا تھا تو ضعیف العقیدہ دیہاتیوں نے خوف کے مارے ایک نوجوان بیوہ کو دھکیل کر گاؤں کے باہر کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد چیتے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ دوسرے روز گاؤں والوں نے جب ایک ٹولی کی شکل میں گاؤں سے باہر نکل کر دیکھا تو انہیں گاؤں سے 400-500 گز کے فاصلے پر عورت کے جسم کے وہ حصے بھی مل گئے جسے چیتے نے شکم سیر ہونے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد چیتے کا یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی بھوک لگتی وہ جنگل میں کسی چھوٹے سے گاؤں کے قریب جا کر دھاڑنے لگتا
اور جاہل دیہاتی دیوی کے غیظ و غضب سے گھبرا کر کسی بدنصیب عورت کو قربانی کے لیے گاؤں سے باہر دھکیل دیتے۔ منانور سے قریب قریب 100 میل کے دائرے میں کسی عورت میں یہ ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ دن کے وقت بھی گاؤں سے باہر قدم رکھ سکے۔ میں نے منانور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے چیتے کا حلیہ، اس کی عادتیں اور اس کے آدم خور بننے کے اسباب کا پتہ چلانے کی کوشش کی۔ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ غیر معمولی جسامت کا ایک نوجوان نر ہے۔ اس کا اگلا سیدھا پاؤں کسی خرابی کی وجہ سے تقریباً ناکارہ ہو گیا ہے۔ بایاں کان جڑ کے قریب سے کٹا ہوا ہے اور اس کی رنگت عام چیتوں کی طرح زردی مائل ہونے کے بجائے کچھ بھوری بھوری سی ہے۔ چیتا آدم خور کیوں بنا اس کا پتہ نہ چل سکا، لیکن لنگڑا پاؤ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ جانور ماضی میں کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن چکا تھا۔ گولی لگنے کے بعد پیر کی خرابی ہی نے غالباً چیتے کو آدم خور بنا دیا ہوگا۔ دیہاتیوں کو کسی یقینی بات کا علم نہیں تھا، صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ پچھلے سال گرمیوں کے موسم میں کچھ عورتیں رامنا گوڑے کے پاس ایک کھیت میں کام کر رہی تھیں کہ اچانک قریب سے کسی درندے کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ عورتیں سراسیمگی کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئیں اور گرتے پڑتے اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں، لیکن جب کھیت میں کام کرنے والی عورتوں کی گنتی کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان عورت اپنے گھر نہیں پہنچی ہے۔ اس وقت چونکہ اندھیرا ہو رہا تھا، اس لیے کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ گمشدہ عورت کی تلاش کرتا۔ الگ صبح گاؤں کے 30-40 آدمیوں کے ایک گروہ نے، جو کلہاڑیوں اور بھالوں وغیرہ سے مسلح تھا، کھیت کے آس پاس عورت کی تلاش کی۔ کھیت سے 300-400 گز کے فاصلے پر ایک جھاڑی کے عقب میں خون کے بڑے بڑے دھبے اور عورت کی درانتی پڑی ہوئی تھی۔ درانتی کے قریب ہی چیتے کا کٹا ہوا کان بھی پڑا ہوا تھا۔ مختلف علامتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ چیتا شاید اسی جھاڑی میں چھپا ہوا تھا اور اس نے یہیں سب سے پہلے عورت پر حملہ کیا۔ عورت نے غالباً اپنی درانتی سے اس خونخوار درندے کا مقابلہ کرنا چاہا۔ بعد میں تو اس غریب کو ہاتھ چلانے کا موقع ہی نہ ملا ہوگا، مگر پہلی بار عورت نے جب ایک بھرپور ہاتھ چلایا تھا تو اس کی تیز درانتی نے چیتے کے بائیں کان کو جڑ سے کاٹ ڈالا تھا۔ عورت کو اسی مقام پر ختم کر دینے کے بعد چیتا اسے گھسیٹتا ہوا ایک قریبی نالے میں لے گیا تھا اور وہیں اس نے اس بہادر عورت کی لاش سے اپنی بھوک مٹائی تھی۔ عورت کی بچی کچی لاش وہیں پڑی مل گئی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک چیتے نے 100 سے زائد عورتوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چیتے نے اس سارے عرصے میں کئی آسان مواقع حاصل ہونے کے باوجود کسی مرد کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ شاید اسی لیے دیوی کی قربانی والی روایت پر دیہاتیوں کا عقیدہ اور زیادہ راسخ ہو گیا تھا۔ میں صبح تقریباً 9 بجے منانور پہنچا۔ 10-11 بجے تک مجھے یہ اطلاع مل گئی کہ 2 ہی دن پہلے چیتے نے منانور سے تقریباً 22 میل دور کتا گوڑا نامی گاؤں میں ایک بنجارن کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے تعلقے کا نقشہ منگوا کر ایک میز پر پھیلا دیا اور پچھلے 2 مہینوں میں جن جن مقامات پر وارداتیں ہوئی تھیں وہاں نشان لگاتا چلا گیا۔ اب جو میں نے غور سے نقشے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ ساری وارداتیں مشرق سے مغرب کی سمت میں ہوتی رہی تھیں، یعنی چیتا آج جس جگہ کسی کو ہلاک کرتا اس سے عموماً 20-25 میل دور مغرب کی طرف اس کا دوسرا حملہ ہوتا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کا کوئی منطقی سبب میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ ایک بھی واردات اس مقررہ اصول کے خلاف نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نقشے پر نظر ڈالی۔ کتا گوڑا کے مغرب میں 2 ایسے گاؤں تھے جو اس مقام سے بالترتیب 15 اور 25 میل کے فاصلے پر واقع تھے۔ 15 میل پر جو مقام تھا وہ نسبتاً میدانی علاقے میں تھا، اس لیے میں نے اسے رد کر دیا۔ دوسرا مقام رامنتا پورم پہاڑی اور جنگلاتی علاقے سے گھرا ہوا تھا۔ رامنتا پورم کے 30-35 میل تک مغرب کی طرف کوئی دوسرا گاؤں نہیں تھا۔ تمام حالات پر غور کرنے کے بعد میں نے یہ طے کر لیا کہ چیتے کا اگلا حملہ رامنتا پورم ہی کے علاقے میں ہوگا۔ اس زمانے میں منانور کے تحصیلدار ایک بےحد شریف قائد مہابیر پرشاد تھے۔ میرے دورے کی اطلاع اور میری مدد کرنے کا حکم انہیں کلیکٹری سے بھی دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بڑے وسیع پیمانے پر میرے شکار کے انتظامات کیے تھے۔ صرف ہانکے کے لیے اطراف کے دیہات سے تقریباً 100-125 دھپڑے بجانے والوں کو جمع کیا گیا تھا اور وہ ساری سہولتیں مہیا کر دی گئی تھیں جو درندوں کے شکار کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ مگر مجھے شدت سے اس کا احساس تھا کہ یہ چیتا کچھ اس قدر چالاک اور عیار واقع ہوا ہے
کہ وہ اس جال میں نہیں پھنسے گا۔ پچھلے 1 برس کے عرصے میں کلکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل اور اخباری اطلاعات کی وجہ سے کئی مشہور شکاریوں اور مہم پسندوں نے اسے ہلاک کرنے کی ساری کوششیں کر ڈالی تھیں، مگر ہر ایک کو اس سلسلے میں ناکامی ہوئی تھی اور یہ مکار جانور ہر شکاری کے بچھائے ہوئے جال سے بچ نکلا تھا۔ میں نے سوچا اس موذی کو ہلاک کرنے کا کوئی سادہ سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ غیر ضروری انتظامات اسے اور زیادہ چوکنا کر دیں گے اور وہ زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ میں نے حالات پر غور کرنے کے بعد یہ تو طے کر ہی لیا تھا کہ چیتے کا اگلا حملہ غالباً رامنتا پورم کے علاقے میں ہوگا، اس لیے میں نے ایک بالکل سادہ سا پلان بنایا۔ میرا پلان یہ تھا کہ صرف اپنے ایک خاص ملازم اور 1-2 عورتوں کو اپنے ساتھ بیل گاڑی پر بٹھا کر میں ایسے وقت رامنتا پورم کے لیے روانہ ہو جاؤں کہ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے رات کے 8-9 بج جائیں۔ مجھے یقین تھا کہ جب چیتا تنہا بیل گاڑی میں عورتوں کو دیکھے گا تو وہ ضرور اس پر حملہ کرے گا اور میں اسے بآسانی مار لوں گا۔ لیکن اس پلان کی عمل آوری میں سب سے بڑی مشکل یہ آ پڑی کہ گاؤں کی کوئی عورت اپنے آپ کو چیتے کے منہ کا نوالا بنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر مجبور ہو کر میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے خاص ملازم کو ہی زنانہ کپڑوں میں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ دن کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور میں روانگی سے پہلے اپنی آخری تیاریوں میں مصروف تھا کہ میرے ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی نوجوان عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے عورت کو ڈاک بنگلے کے اندر ہی بلوا لیا۔ یہ 19-20 برس کی ایک کافی قبول صورت لڑکی تھی۔ اس نے ہینڈ لوم کی ایک سفید ساڑی باندھ رکھی تھی، پاؤں میں معمولی دیہاتی وضع کے چپل تھے، مگر اس کا انداز دیہات کی گوار عورتوں سے بالکل مختلف تھا۔ عورت نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سن کر آئی ہے کہ مجھے چیتے کے شکار پر ساتھ چلنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اس کے انداز اور چہرے سے بڑے شدید غم اور مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر رحم سا آنے لگا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور اس سے ایسی باتیں کرنے لگا کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ کچھ دیر بعد لڑکی کا خوف اور چہرے کی مایوسی کچھ دور ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام کمود ہے، وہ اعلیٰ ذات کی برہمن ہے اور اسے بیوہ ہوئے 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اس کے مرنے والے شوہر کا چونکہ کوئی قریبی عزیز نہیں تھا اور گاؤں کے بعض لوگ پرانی رسومات کے مخالف تھے، اس لیے کسی نے زبردستی اس کا سر تو نہیں منڈوایا اور نہ ہی اسے شوہر کی ارتھی کے ساتھ ستی ہونے پر مجبور کیا، لیکن اب گاؤں بھر کے لیے اس کی حیثیت ایک اچھوت کی سی ہو گئی ہے۔ گاؤں کی سب عورتیں اسے کلنکنی سمجھتی ہیں اور مرد اسے ایسی نظر سے گھورتے ہیں کہ اسے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ بیل گاڑی میں چلنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ میں اس سے یہ وعدہ کروں کہ چیتا مرے یا بچ جائے میں اسے اس گاؤں سے اپنے ساتھ لے چلوں گا اور اسے اپنے پاس ملازم رکھ لوں گا۔ میں نے خوشی سے یہ شرط منظور کر لی، کیونکہ چیتا جب کسی وجہ سے آدم خور بن جاتا ہے تو اس میں گیدڑ سے زیادہ بزدلی اور لومڑی سے زیادہ مکاری اور چالاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چیتے کو یہ شبہ ہو جاتا کہ بیل گاڑی میں عورت کے لباس میں کوئی مرد ہے تو وہ کبھی ہمارے قریب نہ آتا۔ خیر، کمود سے ساری تفصیلات بہت جلد طے ہو گئی اور ہم 3 بجے کے قریب منانور سے بیل گاڑی میں رامنتا پورم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم 10-12 میل ہی گئے ہوں گے کہ مغرب ہو گئی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، کیونکہ ادھر سورج غروب ہوا کہ چاند نکل آیا۔ ہماری بیل گاڑی، جسے دکن کے علاقے میں کھاچر کہا جاتا ہے، مزے سے دیہات کے کچے راستے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ عام طور پر سرکاری عہدیداروں کے کھاچر میں سفر کرتے وقت گاؤں کا کوئی ہرکارا ایک قد آدم لکڑی کے سرے پر گھنگروؤں کا گچھا باندھے کھاچر کے آگے چھم 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 دوڑتا ہوا چلتا ہے، مگر اس دفعہ میں نے چیتے کے خوف سے یہ انتظام منسوخ کروا دیا تھا۔ ویسے میں چاہتا بھی تو شاید کوئی ہرکارا اس کام کے لیے تیار نہ ہوتا۔ بہرحال کھاچر میں صرف میں اور کمود تھے یا ہمارا گاڑی باندھ تھا، جو سہما ہوا اپنی جان مٹھی میں لیا ہوا سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی سب سے طاقتور رائفل کے میگزین کو لوڈ کر کے کھاچر میں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ کمود کو میں نے دانستہ گاڑی باندھ کے بائیں جانب ذرا آگے کی طرف بٹھایا تھا اور خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں یہ مصلحت تھی کہ کمود پر چیتے کی نظر بآسانی پڑ سکے۔ کچھ دور اسی طرح چلنے کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا، اپنی موت کے خیال سے نہیں، کیونکہ میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چیتے کے کھاچر پر حملہ کر کے مجھے ہلاک کرنے سے پہلے میں بآسانی اس پر 2-1 گولیاں چلا دوں گا۔
ڈر مجھے کمود کی طرف سے ہو رہا تھا۔ وہ کھاچر میں ایسے مقام پر بیٹھی تھی کہ اگر چیتا ہوشیاری سے کام لیتا تو وہ بآسانی اس کا شکار ہو سکتی تھی۔ کتے کا گوشت چیتے کی انتہائی مرغوب غذا ہوتی ہے، اور میں ماضی میں ایسے واقعات بھی سن چکا تھا جس میں چیتے نے اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے شکاریوں کے برابر سے کتے کو شکار کیا اور شکاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ چیتا اپنے شکار پر اس تیزی سے جھپٹتا ہے کہ شکاری سنبھلنے بھی نہیں پاتا کہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی ڈر ہو رہا تھا کہ چیتا بہت گھاک اور چالاک ہے۔ وہ اگر کھاچر پر چھلانگ مارنے کے بعد فوری واپس چھلانگ لگا دے تو پتہ نہیں میں بر وقت فائر کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں بظاہر کمود سے باتیں کرتا ہوا بیٹھا تھا، مگر میری نظریں راستے کے دونوں جانب کا بہت غور سے جائزہ لے رہی تھیں۔ میرا سیدھا ہاتھ جو بندوق کی نالی پر رکھا ہوا تھا پسینے میں بھیگ گیا تھا، اور مجھے اپنے سر کے بالوں میں بھی پسینے کی خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت تک ہم نے تقریباً 17-18 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا، اور اب ہماری کھاچر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اچانک ہمارے بیلوں کی جوڑی جو اس وقت تک اطمینان سے چل رہی تھی بدکنے لگی۔ یہ اس علاقے کے سب سے تیز رفتار اور قیمتی بیل تھے۔ منانور کے تحصیلدار صاحب نے یہ بیل میرے شکار کے لیے خاص طور پر فراہم کیے تھے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ میں نے خود بیلوں کی ایسی اچھی جوڑی بہت کم دیکھی تھی۔ بیلوں کے بدکتے ہی میں چوکنا ہو گیا۔ شیر، چیتے یا جنگلی جانوروں کی بو بیل عموماً میلوں دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ میں نے راستے کی دونوں جانب دیکھا۔ ہم اس وقت ایک میدان سے گزر رہے تھے۔ دور دور تک کسی جھاڑی یا چٹان کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف صاف چٹیل میدان تھا جو چاندنی رات میں دن کی طرح روشن نظر آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی بان کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ جب خوب کوڑے برسنے لگے تو بیل بادل ناخواستہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، لیکن جب بھی گاڑی بان کا ہاتھ رک جاتا وہ کھاچر سمیت پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح قریباً میل 1.5 میل کا فاصلہ طے ہوا۔ اچانک بیلوں کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب وہ بھڑکنے اور بدکنے کے بجائے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، جیسے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہتے ہوں۔ اس تبدیلی سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب چیتا شاید چکر کاٹ کر ہمارے پیچھے آ چکا ہے۔ اب میں آگے سے زیادہ پچھلے راستے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دور اور آگے بڑھے تو میدان ختم ہو گیا اور پھر پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کچے راستے کے کنارے سیتا پھل کی گھنی جھاڑیاں اور چھوٹی بڑی چٹانیں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ ایک بار جو میں نے نظریں اٹھائیں تو کھاچر سے 200-250 قدم پیچھے لمحے بھر کے لیے ایک جھاڑی میں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح 2 آنکھوں کی چمک دکھائی دی، مگر یہ چمک اس تیزی سے غائب ہو گئی کہ میں قطعی طور پر کچھ طے نہ کر سکا۔ اب میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ میں نے رائفل اپنی گود میں رکھ لی اور اس طرح کھاچر کی پچھلی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ حصہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ ایک بار میں کچھ کہنے کے لیے کمود کی طرف پلٹا تو آنکھوں میں ویسی ہی چمک مجھے کھاچر کی اگلی جانب بھی نظر آئی۔ بیل بھی اب دوبارہ بدکنے لگے تھے۔ ہیبت سے مجھے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ میرے اندازے کے مطابق اس علاقے کا سب سے خطرناک اور چالاک درندہ موقع کی طاق میں کھاچر سے لگا ہوا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میری ذرا سے بھی غفلت کمود کی یقینی موت کا باعث ہو سکتی تھی۔ خود میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کا مجھے کامل یقین تھا۔ میں اپنی کسی حرکت سے کمود، گاڑی بان یا خود چیتے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں خطرے کی بو پا چکا ہوں۔ اب میں کمود کے روبرو کھاچر کی دیوار سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گیا کہ کھاچر کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کو دیکھ سکوں۔ اب صرف گاڑی کی داہنی طرف یعنی میری پشت کی سمت سے چیتے کا حملہ ہوتا تو مجھے سخت پریشانی ہو جاتی۔ ایک بار جب اگلی طرف آنکھوں کی چمک دوبارہ نظر آئی تو میں نے فوراً کھاچر رکوائی۔ آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں۔ ان کا فاصلہ مجھ سے بمشکل تمام 100 گز ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے چیتے کو خوف زدہ کرنے کے لیے فوری فائر کرنا چاہیے۔ مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ میں کسی انسان کو ایسے خطرے میں مبتلا کروں اور اس سے چالے کا کام لوں۔ چیتے سے آدھے پون گھنٹے کی آنکھ مچولی نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات میں شکار کے موقع پر میں عموماً اپنی بندوق کی سائٹ پر ایک فلورسنٹ سلوشن استعمال کرتا ہوں تاکہ اندھیرے میں سائٹ چمکتی رہے اور نشانہ لینے میں سہولت ہو۔ میں نے کھاچر تو پہلے ہی رکوا لی تھی،
اب میں نے رائفل کندھے سے لگا کر آنکھوں سے ذرا نیچے کا نشانہ لیا اور خدا کا نام لے کر لبلبی دبا دی۔ بندوق کے دھماکے کے ساتھ ہی ایک زبردست چیخ کے ساتھ جھاڑی میں کسی وزنی چیز کے اچھل کر گرنے کی آواز آئی اور پھر چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ہمارا گاڑی بان ہیبت سے کھاچر میں اوندھا پڑا ہوا منہ ہی منہ میں خدا جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ ہاتھی کی طرح اونچے اونچے بیل ایک لمحے تک تو صرف کانپتے اور بول براز کرتے ہوئے کھڑے رہے، پھر کھاچر سمیت اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے ان کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی ہو۔ میں نے رائفل ہاتھ میں لی اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ لیے ہوئے کھاچر سے نیچے کود گیا۔ چیتے کی بھیانک چیخ سننے کے بعد مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زخم بہت کاری آیا ہے اور ممکن ہے وہ مر بھی گیا ہو، لیکن چیتا مرتے مرتے بھی اگر حملہ کر دے تو انسان کا بچ جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے میرا کھاچر سے نیچے اترنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں تھا، مگر اترے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں رائفل ہاتھ میں لیے سنبھل کر ابھی کھاچر سے صرف 4-6 قدم ہی گیا تھا کہ کسی نے پیچھے سے کہا، سرکار لائٹ مجھے دے دیجئے۔ میں ایک دم اچھل گیا۔ یہ کمود تھی جو میرے پیچھے خود بھی بیل گاڑی سے اتر آئی تھی اور اب میرے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، مگر اس کا مشورہ چونکہ صائب تھا اس لیے میں نے فوراً ٹارچ اس کے حوالے کر دی۔ اب میں پورے اعتماد سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چیتے کی لاش سیتا پھل کی جھاڑی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ رائفل کی گولی اس کی گردن اور اگلے پاؤں کے جوڑ کے درمیان سے سینے میں داخل ہونے کے بعد پھٹ گئی تھی۔ زخم سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ 500 ایکسپریس کی ہیوی کیلیبر والی گولی لگنے کے بعد غریب کو یہ بھی پتہ نہ چلا ہوگا کہ اس پر آسمان ٹوٹ پڑا یا پہاڑ۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں غور سے چیتے کو دیکھا۔ اس کا بایاں کان واقعی جڑ سے کٹا ہوا تھا اور اس کی رنگت بھی عام چیتوں کے مقابلے میں بھوری بھوری سی تھی۔ یہ خوفناک درندہ جس نے پچھلے 1 سال کے عرصے میں 100 سے زائد بے گناہ عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، آج بالکل اتفاقاً میری گولی سے مارا گیا تھا۔ کلکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں منانور آتے ہوئے میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں اتنی آسانی سے اس کنکٹے شیطان کو مار لوں گا۔ یہ صرف میری خوش قسمتی اور اس کی بد نصیبی ہی تھی کہ وہ اس آسانی کے ساتھ میری زد پر آ گیا۔ رائفل کی جس گولی پر قدرت نے اس کا نام لکھ دیا تھا وہ میری بندوق کی نالی سے نکلی تھی، اس کا یقین مجھے اس وقت بھی نہیں آ رہا تھا، مگر چیتے کی لاش میری نظروں کے سامنے پڑی ہوئی تھی اور کمود مجھ سے کہہ رہی تھی، سرکار چلیے اب منانور واپس چلیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے چیتے کی لاش بیل گاڑی میں لا دی اور واپس روانہ ہو گئے، مگر پتہ نہیں راتوں رات کس طرح چیتے کی ہلاکت کی خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ صبح کے قریب جب ہم واپس منانور پہنچے تو اطراف کے دیہات سے ہزاروں کسان ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ 2 روز تک چیتے کے مارے جانے کی خوشی میں منانور میں زبردست جشن منایا جاتا رہا اور میں کمود کے ساتھ تیسرے روز عالمپور واپس ہوا۔